ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. بریک کے بعد حاضر ہو چکے ہیں اور پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں. وقت ہوا چاہتا ہے سیگمنٹ نکلے تیری تلاش میں. کتاب ہے چترال داستان. آج ذکر ہے کہاں کا اور کیسا، دیکھتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تیری تلاش میں. نکلے تیری تلاش میں جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ طاہر صاحب کی کتاب جو ہے وہ چترال داستان، اس کے حوالے سے ہے. چترال داستان کا جب آپ نے آغاز کیا، یہ بیسیکلی اس کی چوتھی قسط ہے. پہلی 3 قسطوں میں چترال کا ذکر آپ پارشلی اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری بالکل پہلی قسط تھی اس میں ہم نے چترال کا ذکر ترچ میر کے حوالے سے کیا تھا. وہ پوری کی پوری ایپیسوڈ ترچ میر کے حوالے سے تھی، لیکن اس کے اگلی جو 2 ایک ساتھ آئیں وہ غزر کے حوالے سے تھی. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ طاہر صاحب نے جو سفر اختیار کیا وہ گلگت سے اختیار کیا، چترال گئے، تو جو شروع کی چند ابواب ہیں وہ ہیں ہی غزر سے متعلقہ. اور 30 سال پہلے کیونکہ انہوں نے غزر کا یہ سفر کیا تھا اور آج کا غزر یقیناً مختلف ہوگا، اس لیے غزر پہ بات کرنا ضروری تھی. اور جو ہماری پچھلی قسط تھی اس میں ہم شندور کی ٹاپ پہ تھے. شندور کو طاہر صاحب نے کراس کیا تھا، اور شندور کراس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک انتہائی منفرد، انتہائی خوبصورت، جو اپنے رسوم و رواج کے حوالے سے بہت خوبصورت ہے، منفرد ہے، اپنے ثقافت کے حوالے سے بہت منفرد ہے، اپنی لینڈسکیپ کے حوالے سے منفرد ہے، مہمان نوازی کے حوالے سے بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جو چترال کو چترال بناتے ہیں. تو اب ہم بات جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں چترال داستان کا، اور ہم چترال میں داخل ہو چکے ہیں. تو طاہر صاحب، چترال میں ایک تو ہم داخل ہو چکے ہیں اور آپ شندور سے آپ دوسری طرف اترتے ہیں. تو آپ کا جو ڈرائیور ہے غازی، وہ وہاں پہ ایک بات کرتا ہے اپنی سادگی میں، جو بڑی خوبصورت جو ان کی ایک سادہ زبان ہوتی ہے، اس میں وہ بات کرتا ہے کہ گلگت اور چترال جو ہیں یہ 2 الگ ملک ہیں. تو جب آپ کیا اترتے ہی، یعنی شندور سے اترتے ہی آپ کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ 2 الگ ملک ہیں، یعنی لینڈسکیپ کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے؟ تو یہ فرق کن کن حوالوں سے، اگر تو یہ فرق تھا تو یہ کن کن حوالوں سے تھا جو آپ نے محسوس کیا؟ یہ وہاں پہ اترتے ہی نا شندور سے ہو جاتا ہے، جی جی، کیونکہ ڈسٹ شروع ہو جاتی. گلگت سے لے کے یہاں تک شندور تک کوئی ڈسٹ نہیں ہے. کچھ ایکسیپشن ہے، ادروائز ٹوٹلی گرین. آپ بھی گئے ہوئے ہیں، دریا ہے. یہ نسبتاً جب دوسری طرف آتے ہیں چترال از ڈرائی. کچھ لوگوں کو اس لیے مایوسی ہوتی ہے کہ کیونکہ وہاں سے بہت زیادہ کنٹراسٹ ہے. دے آر ڈفرنٹ ریاستیں اور ڈفرنٹ کلائمیٹ، لیکن اس میں جو ہے چٹانوں کی خوبصورتی، اس میں ہیبت جو ہے، خوبصورتی ایک قسم کی تو نہیں نہ ہوتی، مختلف اس کے مظاہر ہوتے ہیں پہاڑوں میں. کہیں ان کی چٹانیں خوبصورت ہیں، کہیں ان کے برف خوبصورت ہے، کہیں ان کی وغیرہ وغیرہ. چنانچہ جب چترال میں اترتے ہیں، اور گرمی بھی ایک دم گرمی تھوڑی سی آپ کو زیادہ محسوس ہوتی، اور ڈیسولیشن، تو وہ تھوڑا سا عجیب سا لگا. اور ہم گئے، وہ کون سا نیچے اتر گئی، ہاں سرلاس گئے. وہاں وہ میں نے لکھا ہوا ہے، وہ تفصیل میں کیا جانا. بڑے اچھے سے حوالدار صاحب، انہوں نے مہمان خانہ کھولا اور بہت اپنے پرانے قلعے میں انہوں نے ہماری دعوت کی. تو لاسپور میں سر آپ ہرچین میں آپ نے قیام کیا ہے، اور ہرچین کے لوگ آج بھی آپ کو یاد کرتے ہیں. تو اب آپ کو ہرچین کیسا لگا؟ ہرچین کی ہراول کیسی لگی؟ ہرچین اگین آبادی تھی اترتے ہی. سرلاسپور ادھر تھا، ادھر سے ایک اور ٹریک جاتا تھا سوات کی طرف. ہرچین بیسک تھا. اور اس میں جو ان کی مہمان نوازی تھی اور ان کے بیٹوں کی، وہ بہت حیرت ناک تھی. میں ہرگز ان کا کمپیئر نہیں کر رہا کہ گلگت والے مہمان نواز نہیں ہیں، لیکن یہاں چترال میں آپ کو اس مہمان نوازی کا احساس ہوتا ہے. مطلب ایک ٹیبل پہ اگر چائے انہوں نے دینی ہے، آپ کو سرو کرنی ہے، تو ٹیبل کا کوئی کونا اگر نظر آ رہا ہے، ننگا نظر آ رہا ہے، یہ ان کی بےعزتی کہ وہاں پہ 2 بسکٹ رکھ دیں گے، اس کو ڈھانک دیں. اور مطلب کہ شاید یہ اس لیے کہ یہ دور افتادگی جو تھی نا ایک زمانے کی، وہاں لوگ کم جاتے تھے، اور جو جاتے تھے ان کی وہ بہت مدارات کرتے. اب پتہ نہیں اتنے یہ مہمان نواز رہے ہیں یا نہیں رہے، اتنے لوگ جا رہے ہیں.
تو وہاں پہ پھر بہت اچھا ہمارا وقت گزرا. اور پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست وہاں سے گزرے تھے, تو وہ کہنے لگے کہ حوالدار صاحب تو فوت ہو گئے اور ان کے بچے آپ کو یاد کرتے ہیں, اور پتہ نہیں بہت ساری چیزیں عجیب و غریب میرے بارے میں انہوں نے مشہور کر رکھی. مہمان نوازی تو سر اسی طرح چترال میں اور ہرچین میں اور ہر جگہ پہ مستوج میں جہاں پہ بھی آپ جائیں تو کمال مہمان نوازی ہے. اور کیونکہ میں ابھی حال ہی میں ہو کے آیا ہوں, لیکن کیونکہ میں حال ہی میں ہو کے آیا ہوں تو ایک چیز جو میرے ذہن میں ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ ہرچین میں جہاں پہ جس گیسٹ ہاؤس میں آپ نے قیام کیا تھا وہ بابائے لاسپور کا تھا, اور بابائے لاسپور جو تھے ان کے والے سے ان کی جو اولاد ہے وہ آپ کو بہت یاد کرتی ہے, ان کے بچے آپ کو بہت یاد کرتے ہیں. تو ان کے بچوں نے مجھے بتایا کہ بابا جو تھے بابائے لاسپور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ تاڑ صاحب نے اس گیسٹ ہاؤس میں قیام کیا تھا, چند دن رہے تھے اور وہ ٹھنڈے پانی سے نہاتے تھے, اور ٹھنڈے پانی سے اس لیے نہاتے تھے. میں ان کو کئی دفعہ کہا کہ آپ کیونکہ ڈاؤن سے آئے ہوئے ہیں تو آپ اس قدر ٹھنڈے پانی سے کیسے نہا لیتے ہیں یا کیوں نہاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تاکہ میں بھی آپ کی طرح جو ہے وہ سفید ہونا چاہتا ہوں, اب میں چاہتا ہوں کہ میرا جو رنگ ہے وہ بھی سفید ہو جائے. تو اس طرح کی چیزیں جو تھی وہ میں نے سنی ہرچین میں جب میں نے وہاں پہ قیام کیا. تو لوگ آپ کو بہت یاد کرتے ہیں وہاں پہ اب بھی. ہرچین میں صوبیدار صاحب تھے ریٹائرڈ, بڑے ہیوی تنوتوش, میرے پاس تصویریں ہوں گی, متعدد بچے بڑے پڑھے لکھے. تو ان کو بابائے لاسپور کہتے تھے کہ یہ واز دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن, اور انہوں نے ویلفیئر کے لیے اور ویسے بھی بہت سارے کام کیے, بڑے دلچسپ تھا. تو مجھے یہ ہے علت ہے کہ میں نہانے کا میں بہت شوقین ہوں. مطلب ہے کہ چاہے کتنی سردی ہو, K2 کے بیس کیمپ کے ذرا قریب پہنچ کر بھی میں نہایا, اگرچہ میں کلفی ہو گیا, لیکن یہ میری سرشت میں شامل ہے, میرا دریائے چناب کی وجہ سے. تو وہاں بھی میں ایک دو مرتبہ نہایا. تو وہ بابائے لاسپور جو تھے ان کو جب معلوم ہوا کہ میں بالکل یخ پانی سے نہاتا ہوں, وہاں سے برفوں کا پانی, تو بڑے شاکڈ ہوئے. کہنے گے آپ اتنے ٹھنڈے پانی سے کیسے نہا لیتے؟ میں نے کہا بس وہ ٹھیک ہے, میں کامتا ہوں, بہت برا حالت تھا لیکن مزہ بڑا. تو جب ان کی حیرت ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی تو میں نے ویسے ہی جس طرح میں لائٹ کرتا ہوں باتیں ادھر ادھر کی, میں نے کہا دراصل میں نہاتا اس لیے ہوں کہ 2-3 بہن بھائی بڑے چٹے گورے ہیں, میں ان میں ڈارک مشکی رنگ کا ہوں. تو میں نے سنا ہے کہ ٹھنڈے پانی یک سے نہ ہو تو بندہ سفید ہو جاتا ہے. تو وہ آج بھی وہ دہراتے ہیں, انہوں نے اس کو سیریسلی لے لیا. بہت محبت سے سر وہ آپ کو یاد کرتے ہیں, اور ان کی جتنی آل اولاد ہے وہ بہت محبت سے یاد کرتی ہے. ہرچین کے حوالے سے وہ گیسٹ ہاؤس جو وہ پرانے والا ہے اس کے تو اب کھنڈر ہے اور وہ ختم ہو گیا ہے, لیکن انہوں نے وصیت کے مطابق, بابائے لاسپور کی وصیت کے مطابق انہوں نے جو نئی جدید عمارتیں قائم کی ہیں اور وہاں پہ مہمان قیام کرتے ہیں, اور ان کی جو مہمان نوازی ہے وہ بالکل اسی طرح ہے. ان کے بچے جو ہیں وہ بڑا مہمانوں کی تواضع کرتے ہیں, بہت خوش ہوتے ہیں, اور ہرچین میں ابھی بھی اسی طرح مطلب وہ جو لینڈسکیپ ہے وہ بھی تقریباً اسی طرح ہے. تو طاہر صاحب ایک چترال کے حوالے سے تو اب ہم کیونکہ اترنا شروع ہو گئے ہیں اور آگے چترال ہی ہے اور ہم نے ساری چترال پہ باتیں کر دی ہیں, لیکن اس قسط کا اختتام میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ایک بہت ہی خوبصورت فکرے پہ ہو, اور وہ اس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا تشریح بھی اس کی کر دیں. وہ آپ نے ایک فکرہ لکھا ہے کہ ایک در نیم واہ میں بھی انسانی تخیل کو مہمیز کرنے کے لیے کیسے کیسے امکانات ہوتے ہیں, اور آگے آپ نے لکھا ہے کہ مذہب اور محبت دونوں در نیم واہ ہیں. تو آخر پہ کچھ تھوڑی سی تشریح فرما دیجیے اس کی. مذہب بھی اور عشق بھی, ان کو میں نے در نیم واہ اس لیے کہا ہے کہ یہ کبھی عیاں نہیں ہوتے مکمل طور پہ آپ پہ, اور جب عیاں ہو جائیں جی تو 2 صورتیں ہوتی ہیں. انسان یا تو باغی ہو جاتا ہے, اچھا, یا پھر فنا ہو جاتا ہے اسی میں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بھئی حسن کو بھی در پردہ رہنے دیں, کیونکہ اس کا جو جلوہ ہے, اب یہ مسٹک حوالے سے بھی بات ہو سکتی ہے, اس کی آپ تاب نہیں لا سکیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو در پردہ ہی کہا جاتا ہے. تو یہ در نیم واہی رہنے دیں تو اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ اگر عشق حقیقی ہے تو عشق حقیقی زیادہ نیم وائی جو ہے در نیم واہ
اس میں سے زیادہ فیسنیشن اس کی ہوتی ہے، سحر ہوتا ہے. اگر وہ ظاہر ہو جائے، عیاں ہو جائے تو تمام راز ختم ہو جاتے ہیں، وہ بھید جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جس طرح مجھے یاد ہے کہ اب مذہب کی بات کر رہے ہیں تو میرے ایک دوست صلاح الدین محمود، تو وہ کچھ شکوہ کر رہے تھے کہ جی ان دنوں عجیب بات ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے اس کو بدل دیا گیا ہے صرف عبادات میں، اور اس کی روح جو ہے ان عبادات میں نہیں آئی، کیونکہ یہ لفظ استعمال کرتے تھے ٹھیک کہ اس کے اندر جو طلسم تھا، جو پوشیدگی تھی، وہ اسی طرح ہی رہنی چاہیے تھی. چنانچہ اسی حوالے سے عشق بھی اور مذہب بھی در نیمہ رہیں تو بہتر. بہت خوبصورت. مذہب اور محبت دونوں در نیم واہ ہیں. طاہر صاحب بہت شکریہ. چترال داستان میں اب ایکچولی کیونکہ ہم چترال میں انٹر ہو چکے ہیں، اور ناظرین جب بھی آپ لاسپور جائیں، سر لاسپور جائیں اور ہرچین میں آپ ضرور قیام کیجیے گا. وہاں پہ گیسٹ ہاؤس بھی اب ہے اور بڑا اچھا اور خوبصورت گیسٹ ہاؤس ہے. وہاں پہ گیسٹ ہاؤس بھی ہے. اس کے علاوہ بھی وہاں پہ قیام کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں جب آپ وہاں جائیں گے. ایک تو لوگ مہمان نواز ہیں، آپ کیمپنگ بھی کر سکتے ہیں. ہر چیز بہت خوبصورت جگہ ہے. وہاں پہ 1 2 3 دن ضرور گزاریے، اور اس کے بعد پھر اب ہمارا سفر کیونکہ چندور سے ڈاؤن کی جانب ہے، چترال کی جانب ہے، اور اب ہم نے مستوج کا بھی ذکر کرنا ہے، ہم نے بونی کا بھی ذکر کرنا ہے، ہم نے چترال بھی پہنچنا ہے، ہم نے کیلاش کا بھی ذکر کرنا ہے، اور یہ تمام چترال کی جو خوبصورتیاں ہیں وہ طاہر صاحب کی زبانی سننی ہے. اور آج سے 30 سال پہلے چترال کیسا تھا. مجھے ویسے وہ کتاب پڑھنے کے بعد چترال داستان جب آپ بھی پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا. اگر آپ چترال وزٹ کریں تو کوئی زیادہ آپ اس کو مختلف نہیں پائیں گے. کم از کم خوبصورتی اور مہمان نوازی کے حوالے سے تو آج بھی چترال بالکل ویسے کا ویسا ہی ہے. سفر ہے لاسپور سے مستوج اور بونی اور پھر چترال کی جانب، اس کو جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے نکلے تیری تلاش میں.